کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک بستی میں ایک اللہ والے رہتے تھے، لیکن انہیں کوئی جانتا نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، کسی کے کام میں بھی اپنی ٹانگ نہ اڑایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سردی کے موسم میں وہ جا رہے تھے کہ ان کے جوتے سے کیچڑ کی ایک چھینٹ اڑی اور ساتھ چلتے آدمی کی بیوی پر جا گری۔ اس آدمی کو بہت غصہ آیا اور اس نے اللہ والے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ تم نے میرا بدلہ لے لیا۔ اللہ والے نے انہیں کچھ بھی نہ کہا اور آگے چلے گئے، لیکن دل میں یہ کہا کہ اے اللہ، میں یہ معاملہ تیرے اوپر چھوڑتا ہوں۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ آگے ایک حلوائی کی دکان تھی۔ حلوائی نے منت مانگ رکھی تھی کہ اے اللہ، آج بہت سردی ہے، اس لیے آج جو سب سے پہلے یہاں سے گزرے گا تو میں اسے گرما گرم دودھ پلاؤں گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے وہاں سے وہی اللہ والے گزرے۔ چنانچہ حلوائی نے انہیں بلایا اور گرما گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اللہ والے نے دودھ پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ، تیری شان بھی کتنی عجیب ہے، کہیں سے تو تھپڑ لگواتا ہے تو کہیں سے گرم دودھ پلواتا ہے۔ واہ میرے مولا۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر پہنچ گئے، لیکن جب میاں گھر کی پہلی سیڑھی چڑھنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر فوراً مر گیا۔ اب جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو فوراً اس کی بیوی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں اس اللہ والے نے بد دعا تو نہیں دے دی۔ وہ بیوی اس اللہ والے کے پاس گئی اور کہا کہ صرف ایک تھپڑ ہی مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، لیکن آپ نے تو بد دعا دے دی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ میں نے یہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس آدمی نے اپنی محبوبہ کا بدلہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بدلہ لیا۔ اس واقعے میں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور کسی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی پہل کرے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے، کسی کو بھی اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آدمی بھی اللہ والے کو اپنے سے نیچا نہ سمجھتا تو شاید زندہ رہتا، لیکن اوروں کو نیچا سمجھنے کی سزا اس کو مل گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا، اپنے چھوٹوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔